بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہفتم کے طلباء، آج ہم اردو سبق نمبر 16 جس کا عنوان ہے سفر نامہ ترکی، اس کے سوال جواب کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے اس کے الفاظ معانی اور الفاظ جملے کیے ہیں۔ تو جو بیٹا سوال جواب آپ کی سکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، میں ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ ترک عوام کا پاکستان اور پاکستانیوں سے محبت کا اندازہ کس بات سے لگایا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے، ہمارے یہ کہنے پر کہ ہم پاکستانی ہیں۔ ٹیکسی ڈرائیور نے ٹیکسی سڑک کی ایک جانب روک دی اور ٹیکسی سے نکل کر دونوں باہیں پھیلا کر کہا، خوش آمدید پاکستان کاردیش۔ مطلب یہ کہ پاکستان ہمارا دوست ہے۔ اس نے گلے لگانے کے بعد ہم سب کے گال بھی چومے۔ اس سفر نامے میں ترکی کے کن روایتی کھانوں کا تذکرہ ہے اور ان کی خاصیت کیا ہے؟ اس کا جواب، ترکی کے روایتی کھانوں میں گوشت جس کی سویٹ ڈش بنائی جاتی ہے، قہوہ سخت کڑوا ہوتا ہے، یہ گاڑھا ہوتا ہے اور چینی اور دودھ کے بغیر پیا جاتا ہے۔ فلافل بھی کبابوں کی ایک قسم ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کا مزہ الگ ہوتا ہے۔ اس سفر میں مصنف کے ہمراہ اور کون کون سے افراد تھے، ان کے نام لکھیے۔ تو اس کا جواب ہے، اس سفر میں مصنف کے ہمراہ ان کے دوست تھے جن کے نام بٹ صاحب، خان صاحب اور مرزا مشرف تھے۔ ترکی میں ٹریفک کے نظام کے نظم و ضبط کی کیا وجوہات آپ کی سمجھ میں آتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، ترکی کی سڑکوں پر ٹریفک کا نظام ایسا ہے کہ سڑک پر کوئی ایک پولیس کا سپاہی نظر نہیں آتا، لیکن ٹریفک اس طرح چلتی ہے کہ ٹریفک کانسٹیبل انہیں ہدایت دے رہا ہو۔ سڑکیں پختہ اور صاف ستھری ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بچے لڑکپن ہی میں ٹریفک کے اصولوں اور طریقوں سے واقف ہو جاتے ہیں۔ سفر نامے میں مصنف نے ترکی کی کن جگہوں کو پاکستان کی کون سی جگہوں سے مشابہ قرار دیا اور کیوں؟ ترکی میں یلدز پارک ہے، یہ تھوڑی اونچائی پر ہے اور نہ صرف باغ خوبصورت ہے بلکہ یہاں سے دور دور تک نظارہ کر سکتے ہیں۔ اس پارک کو دیکھ کر اسلام آباد کا شکر پڑیاں یاد آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ترکی کے قدیم شہر انقرہ میں بھی پرانے لاہور کا نقشہ نظر آتا ہے۔ تو بیٹا سوال آپ نے سن لیے، اب آپ نے ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور اپنی کاپیوں پہ ان کو نوٹ کرنا ہے۔ اب ہم اردو ورک بک جس کا صفحہ نمبر 12، 13، 14 اور 15 پڑھیں گے۔ تو یہ صفحہ نمبر 12 آپ کو نظر آ رہا ہے۔ سب سے پہلے ہے خالی جگہ پر کرے۔ جو لفظ خود تو کسی لفظ سے نہ بنے مگر اس سے کئی لفظ بنتے ہوں، اسم مصدر کہلاتا ہے۔ جو لفظ نہ تو خود کسی اسم سے بنے اور نہ اس سے کوئی اور اسم بن سکے، اسم جامد کہلاتا ہے۔ جو اسم کسی مصدر سے نکلا ہو اسے اسم حاصل مصدر کہتے ہیں۔ مدرجہ ذیل میں سے جو اسم جامد ہیں ان کے گرد دائرہ لگائیے۔ تو پہلی لائن میں کوئی بھی اسم جامد نہیں ہے۔ دوسری لائن میں دوات اور کتاب یہ اسم جامد ہیں، ان دونوں حرفوں کے اوپر آپ گول دائرہ لگا لیجئے۔ اس کے نیچے بیٹا لکھا ہوا ہے، کالم الف میں کچھ جملے ہیں، انہیں پڑھیے اور ان میں سے جو اسم مصدر ہیں انہیں کالم 2 میں اور جو اسم مشتق ہیں انہیں کالم 3 میں درج کیجئے۔ علم حاصل کرنا ہر مومن کا فرض ہے۔ اس میں کرنا اور کرنے والا، کرنا آپ کالم 2 میں لکھیں گے اور کرنے والا
کالم 3 میں لکھیں گے۔ کتابیں پڑھنا بہترین مشغلہ ہے، پڑھنا آپ کالم 2 میں لکھیں اور پڑھنے والا کالم 3 میں لکھیں۔ جھوٹ بولنا بہت بری عادت ہے، بولنا کالم 2 میں لکھیں، بولنے والا کالم 3 میں لکھیں۔ پھول کے ساتھ کانٹا بھی ہوتا ہے، اس جملے کو چھوڑ دیں اور اس کے بعد 5واں جملہ ہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مسکرانا کالم 2 میں لکھیں اور مسکراہٹ یا مسکرانے والا یہ کالم 3 میں لکھیں۔ اپنی خوشی سے آنا، اپنی خوشی سے جانا، آنا جانا یہ کالم 2 میں لکھیں اور آنے والا جانے والا کالم 3 میں لکھیں۔ اس کے بعد بیٹا یہ صفحہ نمبر 13 آپ کو نظر آ رہا ہے۔ سب سے پہلے ہے خالی جگہ پر کریں۔ جو اسم کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو اسے اسم معرفہ کہتے ہیں۔ جو اسم کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام نہ ہو بلکہ عام ہو اسے اسم نکرہ کہتے ہیں۔ نیچے دیے ہوئے کالم الف میں کچھ الفاظ ہیں، ان میں جو اسم معرفہ ہیں انہیں کالم 2 میں اور جو اسم نکرہ ہیں انہیں کالم 3 میں درج کیجئے۔ راوی بیٹا یہ اسم معرفہ ہے، اس کو کالم 2 میں لکھنا ہے۔ لڑکی اسم نکرہ ہے، اس کو کالم 3 میں لکھنا ہے۔ بچہ یہ بھی اسم نکرہ ہے، اس کو کالم 3 میں لکھنا ہے۔ جناب، لاہور یہ اسم معرفہ ہیں، انہیں کالم 2 میں لکھیں۔ دریا اس کو کالم 3 میں لکھیں۔ قرآن مجید اس کو کالم 2 میں لکھیں۔ پہاڑ اور شہر یہ اسم نکرہ ہیں، ان کو کالم 3 میں لکھیں۔ اقبال اس کو کالم 2 میں لکھیں کیونکہ یہ اسم معرفہ ہے۔ آگے بیٹا نیچے لکھا ہوا ہے، ذیل کے جملوں میں جو اسم معرفہ ہیں ان کے گرد دائرہ لگائیں۔ قائد اعظم پاکستان کے بانی ہیں۔ قائد اعظم پاکستان یہ دونوں حرفوں کے اوپر آپ گول دائرہ لگائیں۔ بانگ درا علامہ اقبال کی شاعری کی کتاب ہے، بانگ درا پہ بھی دائرہ لگائیں، علامہ اقبال کے اوپر بھی دائرہ لگائیں کیونکہ یہ اس میں معرفہ ہے۔ جملہ نمبر 3 چھوڑ دیں اور جملہ نمبر 4 دیکھیں۔ دریائے جہلم میں سیلاب آیا ہے۔ دریائے جہلم جس معرفہ ہے اس کے اوپر گول دائرہ لگائیں۔ لڑکیاں نماز عشاء پڑھ رہی ہیں۔ نماز عشاء اس معرفہ ہے، ان کے اوپر گول دائرہ لگا لیں۔ یہ میں نے آپ کی سہولت کے لیے بیٹا صفحہ نمبر 12 کے اوپر جو خالی جگہ ہے اور جو اس میں جامد ہیں جن کے اوپر آپ نے دائرہ لگانا تھا وہ میں نے یہاں پہ ان کے جواب لکھ دیے ہیں، اور صفحہ نمبر 13 کی خالی جگہ جو ہے وہ بھی لکھ دی ہے۔ ان کو آپ اچھے طریقے سے دیکھ لیں اور ان کو اپنی ورک بک پہ لکھ لیں۔ یہ صفحہ نمبر 15 ہے بیٹا، غلط فقرات کی درستگی۔ مندرجہ ذیل جملوں میں املا کی غلطیاں ہیں۔ غلط الفاظ کے گرد دائرہ لگائیں اور کالم 2 میں غلط لفظ کو صحیح املا کے ساتھ لکھیں۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، پہلا جو جملہ ہے وہ ہے ہمارے اردو کے استاد بہت قابل ہیں۔ یہ لفظ قابل غلط لکھا ہوا ہے، یہ یہاں پہ کاف نقطوں والا آئے گا، تو اس کے اوپر آپ نے دائرہ لگانا ہے اور پھر اس جملے کو آپ نے صحیح طریقے سے، یعنی ہمارے اردو کے استاد بہت قابل ہیں، جو کاف 2 نقطوں والا ہے اس کو آپ نے لکھ کے صحیح لفظ اس جملے کو مکمل کرنا ہے۔ سیب کا مربع صحت کے لیے مفید ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جو دوسرا جملہ ہے اس میں لفظ مربع یہ غلط لکھا ہوا ہے، انہوں نے عین ساتھ ملا دی ہے، تو یہ عین ساتھ نہیں آئے گی۔ اس کو آپ گول دائرہ لگائیں اور اس کو صحیح کر کے کالم 2 میں لکھیں۔ محنت کرو ورنہ فیل ہو جاؤ گے۔ یہ لفظ فیل جو ہے یہ غلط لکھا ہوا ہے،
یہ عین کی جگہ بیٹا یا آئے گی، جو 2 نقطوں والی ہوتی ہے چھوٹی یہ، وہ آپ نے اس کے ساتھ ملانی فے یہ لام۔ تو فعل کے اوپر دائرہ لگا لیں اور اس کو صحیح کر کے جملے کو کالم 2 میں لکھیں۔ خوب نیکیاں کرو اور ثواب کماؤ۔ یہ لفظ ثواب جو ہے یہ غلط لکھا ہوا ہے، سواد کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اس کو آپ نے سے کے ساتھ لکھنا ہے جو 3 نقطوں والی ہوتی ہے، سے ثواب۔ خوب نیکیاں کرو اور ثواب کماؤ۔ پاکستان قائد اعظم پاکستان کے بانی ہیں، یہ جملہ صحیح ہے۔ اس کرسی کی قیمت 99 روپے ہے۔ یہ 99 روپے جو ہے یہ لفظ غلط لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر آپ دائرہ لگا لیں اور شروع میں الف جو ہے وہ ختم کریں اور ڈبل نون ایک ساتھ ملا کے آپ جو ہے اس لفظ کو صحیح کر کے لکھیں۔ برسات کا موسم آیا۔ یہ لفظ برسات غلط لکھا ہوا ہے کیونکہ توئیں یہاں پہ انہوں نے لکھ دی ہے، اس کی جگہ تے نقطوں والی جو ہے وہ آپ لکھیں گے تو یہ لفظ صحیح ہو جائے گا۔ اس کو پھر کالم 2 میں لکھ لیں۔ ہم نے عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کی، جو جملہ صحیح ہے۔ آسمان پر تارے چمک رہے ہیں۔ یہ 9 نمبر پہ جو جملہ ہے اس میں 2 حرف غلط لکھے ہوئے ہیں، پہلا اور چوتھا حرف آسمان اور چمک۔ یہ بیٹا سین کے ساتھ آئے گا آسمان، اور چمک جو ہے یہ دوسرا کاف آئے گا، جو نقطے والا کاف نہیں آئے گا۔ یہ جملہ نمبر 10 دیکھیں، کھانے میں نمک کا ذائقہ نہ تھا۔ یہ نمک لفظ غلط لکھا ہوا ہے، نقطوں والا کاف لکھا ہوا ہے، یہاں پہ یہ نہیں آئے گا، اس کے اوپر دائرہ لگا لیں اور اس کو صحیح یعنی کہ جملہ کالم 2 میں آپ لکھیں۔ یہ بیٹا صفحہ نمبر 14 اب آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر آپ نے مضمون لکھنا ہے قومی پرچم کا احترام۔ اس کو اچھے طریقے سے خوش خط کر کے لکھنا ہے۔ آپ کی سہولت کے لیے میں نے ہیڈ لائن یہ آپ کو دے دی ہیں، ان کو دے کے آپ مکمل مضمون جو ہے وہ تیار کریں اور اس کو اچھے طریقے سے لکھیں۔ میں ایک دفعہ اس کو پڑھ دیتا ہوں آپ کو۔ قومی پرچم کی منظوری کب دی گئی؟ قومی پرچم سب سے پہلے کس نے لہرایا؟ ہم اپنے قومی پرچم کی حرمت کی خاطر کس حد تک جا سکتے ہیں؟ پرچم کا احترام کیوں ضروری ہے؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہماری نئی نسلیں قومی پرچم کی اہمیت اور اس کے احترام کے تقاضوں سے آگاہ ہوں۔ تو یہ بیٹا آپ نے ورک بک کا بھی کام کر لیا ہے اور اردو کا بھی کام کر لیا ہے، سبق نمبر 16 کا۔ تو ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں بیٹا، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔